سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام انسان کا کردار کرے ہے۔ دوستو، آج اورنگزیب، عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت پہ بات کی جائے گی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا 50 سال کا دور، اکھنڈ بھارت، جس میں افغانستان سے لے کے برما تک، کشمیر سے لے کے کنیا کماری، بلکہ شری لنکا تک شامل تھا، اتنے بڑے بھو پردیش پہ، اکھنڈ بھارت پہ 50 سال بلا شرکت غیر جس نے حکمرانی کی، اس کی وصیت میں صرف آپ کو پڑھ کر سنانا چاہ رہا ہوں۔ ان کی حکومت کیسی تھی، انہوں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اپبھوگ شونیہ سوامی، جو ہندوتو میں بھی جو کلپنا ہے کہ اپبھوگ شونیہ سوامی کیسا ہوتا ہے، اس کے پاس مال دولت کیسی ہوتی ہے، اس کا ایک نمونہ ان کی وصیت سے دیکھیے۔ میں وصیت پڑھتا ہوں، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ میری سی ہوئی ٹوپیوں کی قیمت میں سے، غور کیجیے، میری سی ہوئی ٹوپیوں کی قیمت میں سے 4 روپے 2 آنے محالدار آیا بیگا کے پاس ہیں، اس رقم کو لے کر اسے بے سہارا انسان پر چادر ڈالنے میں خرچ کرو۔ میری ذاتی خرچ کی تحصیل میں قرآن نقل کرنے کے محنتانے کے 350 روپے ہیں، میری موت کے دن انہیں فقیروں میں تقسیم کر دینا۔ شیعہ حضرات چونکہ قرآن کو نقل کر کے رقم حاصل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے اس رقم کو میرے کفن کی چادر وغیرہ پہ خرچ مت کرنا۔ مذہب کی راہ کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ میں بھٹکنے والے مجھ آوارہ کو ننگے سر دفنانا، کیونکہ شہنشاہ کبیر اللہ کے حضور جب برہنہ یعنی کھلے ہوئے سر حاضر ہوتا ہے کوئی گناہ گار بندہ، تو یقیناً رحم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ وصیت ایڈوکیٹ سید غازی الدین نے اپنی کتاب عہد عالمگیری کے درباری اخبار پیج نمبر 2 پر نقل کی ہے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ ایک 50 سال حکومت کرنے والا آدمی 4 روپے 2 آنے اور 350 روپے کا مالک تھا، ہے نا کمال کی بات؟ اور اس میں بھی وہ خود سنی فرقے کے تھے، لیکن شیعہ فرقے کے لوگوں کے بھاوناؤں کی بھی اس میں رعایت کی گئی ہے کہ بھئی انہوں کو برا لگتا ہے نا، اس لیے وہ پیسوں سے کفن مت خریدو۔ آج 8 دن پہلے مہاراشٹر کے نندربار میں قریب آدیواسی لوگوں کے گھروں کو سرکاری بابوؤں نے ہڑپ کر لیا، گھر بنائے، ان کے فوٹو چپکائے، سب کیے، لیکن پریکٹیکل میں ان کو گھر نہیں ملے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا سماج کتنا بھرشٹ ہو چکا ہے۔ کووڈ میں ریمڈیسیور انجیکشن جو بڑی مشکل سے 3,000 4,000 کا ہوتا ہے، وہ 20,000 25,000 کہیں کہیں تو 60,000 تک بکا۔ جو ٹیسٹنگ کٹ آئے تھے اس میں بھی ہم لوگوں نے بھرشٹاچار کیا۔ کسی بھی ملک کو ملک بنانا، طاقتور بنانا اس طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ ہمارا جو ہمالیئن بھرشٹاچار ہے وہ دیش کو لے کر ڈوب رہا ہے۔ صرف کسان ایک ایسا واحد یونٹ ہے جو بھرشٹاچار نہیں کرتا، کیونکہ سوائل کے ساتھ، مٹی کے ساتھ بھرشٹاچار نہیں کیا جا سکتا، اس میں بھرشٹاچار کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی کسان کو جو راحت پیکج ملتے ہیں اس میں بھی بھرشٹاچار ہوتا ہے۔ ہر کوئی جس کو موقع جہاں مل رہا ہے وہ بھرشٹاچار کر رہا ہے، اور سماج میں بھرشٹاچار ہے اس لیے سیاست دانوں میں بھرشٹاچار ہے، سماج میں بھرشٹاچار ہے اس لیے پرشاسن میں بھرشٹاچار ہے، اور بھرشٹاچار بھی اتنا کہ جس کی کوئی سیما نہیں۔ ہمارے دیش کو مہان بنانا ہے تو اس بھرشٹاچار کو روکنے کے لیے ہمیں اندر سے اچھا شکتی پیدا کرنا پڑے گی، اور وہ اچھا شکتی کو پیدا کرنے کے لیے کوئی اگرچہ نمونہ ہے تو وہ عالمگیر
औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ये वसीयत वसीला बन सकती है। मेरे इस मुद्दे पर सोचिए ज़रा। If you like this video, please subscribe to this channel